my name is Mahwish Gul. I have qualified Special CSS 2023 and have been allocated in the Postal Group of Pakistan. I'm from Quetta, Balochistan اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ کوئٹہ سے ہے. I have done intermediate اور اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی بلوچستان میں. I have done BS International Relations from International Islamic University Islamabad, during which I had the privilege of participating in Global U-Grade Undergraduate Exchange Program. وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک سیمسٹر کے لیے رہتے ہیں اینڈ اپنی جو ڈگری ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا جو انٹرسٹ رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ویریس آرگنائزیشنز کے ساتھ رہا ہے, جس میں ہم نے سوشل ایکٹیویزم پر بہت کام کیا. اینڈ آئی ہیو آلویز پروپوگیٹڈ دی ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن فار ویمن ان بلوچستان. سول سروسز جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ کچھ جو سبجیکٹس ہیں ان کو پریپیئر کر کے پریسٹیجیس سول سروسز کا پارٹ بن سکتے ہیں. تو میری بھی ہمیشہ سے یہی موٹیویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل مجھے نوازا ہے تو میں اپنے اس ایگزام کو کریک کر سکوں اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں اچھا کنٹریبیوٹ کر سکوں. میری جو جرنی رہی ہے CSS کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے ہے کیونکہ شادی کے بعد جو بھی لڑکیاں تیاری کرتی ہیں تو ان کو صرف بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہوتا, ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ میں نے اپنی پرسنل لائف کو بھی نبھاتے ہوئے CSS کی پریپریشن کی اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ریٹن میں کوالیفائی کرایا تو اس وقت آئی واز 8 months پریگننٹ اور میرا جو فائنل انٹرویو تھا وہ میں 8 months پریگننسی کے ساتھ اپیئر ہوئی فائنل انٹرویو میں. تو بہت زیادہ چیلنجز تھے کہ آپ اس کنڈیشن میں آپ کو ایسی ایک چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ گزر رہے ہوتے ہو, تو اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کے ساتھ جب کمپیٹ کرتے ہو تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ڈٹرمنیشن ہے, آپ اپنے فل پوٹینشیل کو ٹیپ کرتے ہیں. تو اسی طرح میں نے بھی کیا اور میں 8 months پریگننسی کے ساتھ اپیئر ہوئی فائنل انٹرویو میں اور الحمدللہ سے میرا وہ جو اسٹیپ تھا CSS فائنل انٹرویو کا وہ بھی بہت اچھا گزرا اور آئی ہیو بین الوکیٹڈ ان دا پریسٹیجیس سول سروسز. میں سمجھتی ہوں کہ جو CSS ایک ایگزام ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں جو صحیح اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک ٹف ایگزام ہے اور اس میں فیلئر ریشو کتنا زیادہ ہے. آلدو بہت کم لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ہر سال, تو میری اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ میں رزلٹ اورینٹڈ چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی. میں یہ دیکھتی تھی کہ اگر میرے 12 سبجیکٹس ہیں تو میں نے 1 by 1 کس سبجیکٹ کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. میں نے ہمیشہ سے جو اپنی انرجیز ہیں, اپنا جو ٹائم ہے وہ پریپریشن میں دیا. میں دیکھتی تھی کہ کتنی چیزیں کور ہو چکی ہیں, کتنی کرنی ہیں. تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اتنا ٹف کمپٹیشن ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ میم ہمارا پاس ہو جائے گا. تو آپ رزلٹس کو چھوڑ دیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ تیاری کیسی کر رہے ہیں, آپ کے لوپ ہولز کیا ہیں, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, فار ایگزامپل میری اسٹرینتھ یہ تھی کہ انالیٹیکل ایبلٹی جو ہے وہ میرے اندر تھی. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے, تو میرے اندر یہ ایک چیز تھی کہ میرے اندر کمانڈ تھی کہ آرگیومنٹیشن کس طرح کی جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ سے اپنی اسٹرینتھ کو مزید پالش کیا. اور جن اسٹوڈنٹس کے لوپ ہولز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ان کی انگلش ویک ہے, تو انہیں اپنی انرجیز انگلش کو ٹھیک کرنے میں لگانی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پریسین کمپوزیشن میں ہم فیل ہو جائیں گے یا انگلش ایسے ہم سے ڈیکوڈ نہیں ہوگا. تو میری کامیابی کا بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ریزن یہی بنا کہ میں نے ہمیشہ اپنی جرنی کو دیکھا, نہ کہ مجھے کوالیفائی کرنا ہے ہر حال میں. جب آپ CSS کو اپنی پریپریشن اورینٹڈ جرنی سمجھتے ہیں کہ ایک تیاری ہے, ایک ایگزام ہے, ہمیں اچھی سے تیاری کرنی ہے, تو انشاءاللہ کوالیفائی ہو جاتا ہے. بہت ساری جو فیمیلز ہیں, جو ینگ ایسپرنٹس ہیں اور جو میرڈ بھی ہیں, بچوں کی مائیں ہیں, تو وہ مجھ سے ابھی کانٹیکٹ کرتی ہیں. وہ یہی کہتی ہیں کہ میم ہمارے پاس صرف 2-3 گھنٹے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے CSS کی تیاری شروع کریں. تو میرا انہیں یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی انگلش لینگویج کو دیکھیں. جن کی گرامر ویک ہے میں انہیں یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو بیسک گرامر ہوتی ہے آپ مختلف کتابیں ہیں, جس طرح رینن مارٹن کی کتاب ہے انگلش کی, آپ وہاں سے شروع کریں. پھر رینن مرفی جو ہے انگلش گرامر ان یوز بائی رینن مرفی, وہ آپ کی ایک پوری بک ہے جس میں
آپ کے پاس ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گرامر ویک ہے اور آپ ریوائز کرنا چاہتی ہیں ساری چیزیں, تو آپ اس گرامر پریکٹس بک کو کریں. اس سے آپ کی جو گرامر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. نمبر 1, جب آپ کی گرامر ٹھیک ہو جائے تو آپ اپنے ایکسپریشن پہ کام کریں. بہت زیادہ اسٹرکچرز دیے جاتے ہیں رین اینڈ مارٹن کی کتاب میں, ویریس ڈفرینٹ اسٹرکچرز. آپ ان اسٹرکچرز کو پریکٹس کر کے اپنا جو ایکسپریشن ہے انگلش کا وہ امپروو کر سکتے ہیں. جب آپ کی گرامر اور آپ کا ایکسپریشن امپروو ہو جائے, اس کے بعد آپ انگلش کی کوالٹی کنٹینٹ پڑھیں, جیسے کہ آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں, انٹرنیشنل میگزینس پڑھیں. پھر آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپریشن کس طرح استعمال کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے سینٹینس کو کس طرح آرٹیکولیٹ کیا ہوا ہے. تو ان تمام اسٹیپس کو فالو کر کے آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں. انگلش ایسے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک آپ انگلش ایسے کی پریکٹس کر کے ایگزام ہال میں نہیں جاتے, اور ایگزام ہال میں اگر آپ پہلا ایسے لکھیں گے تو آپ کا ایسے وہ پاس نہیں ہوگا. بہت ایکسیپشنل اسٹوڈنٹس ہوں گے جو پہلا ایسے ایگزام ہال میں لکھے اور ان کا پاس ہو جائے. تو کرنا یہ چاہیے انگلش ایسے کے لیے سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ یہ وہ واحد سبجیکٹ ہے جس میں سب سے زیادہ رائٹنگ پریکٹس کی ضرورت ہے. اور ایک مسکنسیپشن اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے ساری چیزیں پریپیئر کر لیں, اس کے بعد ہم انگلش ایسے کو پریکٹس کریں گے. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے انگلش ایسے کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر برین اسٹارمنگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو پروڈیوس کرنا ہے, کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ نالج ہے, آپ کا اتنا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے, آپ کے اندر یہ نالج ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے. بٹ دا مین تھنگ از کہ کیا آپ کا جو مائنڈ ہے آپ کے پین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی تھاٹس ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, آپ ان کو اچھے طریقے سے پیپر پر اتار سکیں. جس اسٹوڈنٹ کے پاس فری رائٹنگ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے, جس اسٹوڈنٹ کے پاس ایک اچھی برین اسٹارمنگ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے انگلش ایسے کو ٹیکل کر سکتا ہے. ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ انگلش ایسے میں بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ انگلش ایسے میں آپ کی کلیئرٹی چیک کی جاتی ہے, آپ کی کوہرنس چیک کی جاتی ہے. آپ بے شک اتنے زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز نہ لکھیں انگلش ایسے میں, مگر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹو ہو, آپ اتنے کلیئر انداز سے بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح طریقے سے انگلش ایسے ڈیکوڈ بھی کر سکیں گے اور پاس بھی کر سکیں گے. انگلش ایسے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اسٹرکچر سیکھنا بہت ضروری ہے, اور اسٹرکچر آپ تیاری کے پہلے دن بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹروڈکشن کس طرح لکھا جاتا ہے, پیراگراف رائٹنگ کس طرح ہوتی ہے, اور کنکلوژن کس طرح لکھا جاتا ہے. اب رہی بات کنٹینٹ کی, تو آپ اپنے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اور آپ اپنے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کو اتنے اچھے طریقے سے پریپیئر کریں, انہی میں سے آپ کے پاس کنٹینٹ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں آپ ایسے رکھیں جو آپ کو ایسے میں ہیلپ آؤٹ کریں. فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے جو آپ کو ایسے رائٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جو سورسز ہیں وہ ڈائیورسفائی ہو جاتے ہیں, آپ ویریس انٹرنیشنل میگزینس کو پڑھتے ہیں, آپ کے اندر انالیٹیکل ایبلٹی آتی ہے ویریس ٹاپکس کو ڈیکوڈ کرنے کی. تو آپ کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو کمپلسری میں ہیلپ آؤٹ کریں, اور اسپیشلی ایسے میں ہیلپ آؤٹ کریں, اور تاکہ آپ کو الگ سے کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہ پڑے.